بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکر ایڈوکیٹ لا فار یو چینل کے ساتھ تو ابھی بات کر لیتے ہیں جس طرح کہ آج کل بہت ہی عدالتی حوالے سے ایک ہیجان برپا ہے اور ملک کی سب سے جو بڑی عدالت ہے وہ بدقسمتی سے ایک سازشوں کا آماج گاہ بن چکی ہے، اور اس میں یکے بعد دیگرے جسٹس صاحبان جو ہیں وہ ان کے استعفے آ رہے ہیں، اور یہ بہت ہی ایک ملکی تاریخ کا ایک بھیانک دور گزر رہا ہے۔ جس طرح سے ہر ادارہ تباہی کی طرف گامزن ہے بلکہ ہو چکا ہے، تو وہاں عدلیہ بھی پیچھے نہیں رہی اور اس میں ایک یہ تباہی کا طوفان برپا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اب یہ کہاں جا کر تھمتا ہے، دیکھتے ہیں کہ یہ سٹیبلٹی کب آتی ہے، اس اسرٹینٹی سے کب جو ہے وہ کم از کم عدلیہ نکلتی ہے۔ حالانکہ سپریم کورٹ کے جسٹس صاحبان جس طرح سے قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کے ریفرنس سے لے کر جس طرح عدلیہ کے اندر ایک تقسیم نظر آئی تھی وہ آج تک برقرار ہے، اور بالخصوص جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ صاحب جن کو چاہیے تھا کہ وہ خود بھی سپریم جوڈیشل کونسل کے اس چیز سے گزرے ہیں، تو انہیں چاہیے تھا کہ وہ کوشش کرتے کہ اس معاملے کو کسی حد تک سلجھاتے، لیکن بدقسمتی سے انہوں نے جو ہے وہ ایسی کوئی نہیں کی۔ تو ابھی جس طرح بیٹ کے حوالے سے لے کر پی ٹی آئی کو ایک بے نشان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کے اوپر پی ٹی آئی کی پوری قیادت کو بڑی، اور ہر ووٹر کو اور ہر ایک پاکستانی جو آئین اور قانون کے ساتھ کھڑا ہے اس کو بڑی تشویش ہے۔ پولیٹیکل مائنڈڈ لوگ انہوں نے اس کو ایک طریقے سے اس کو لیا ہے، وہ ان کا ماننا ہے کہ جب تک ہر پولیٹیکل پارٹی کو، ہر ایک پولیٹیکل ورکر کو، ہر ووٹر کو اپنی آئین اور قانون کے تحت دیے گئے جو اس کے رائٹس ہیں اس کے مطابق اس کو اپنی پارٹی جوائن کرنے بنانے کا حق ہے، تو اسی طرح جو بیٹ ہے وہ بھی اس کا حق ہے، اور یہ ایک آئینی حق ہے، یعنی جو نشان ہے اس کا وہ بھی ایک اس کا آئینی حق ہے۔ اس سے محروم کر کے الیکشن کمیشن اور ادارے جو ہیں وہ کچھ حاصل نہیں کر پا رہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے قانون کے مطابق فیصلہ کیا، اب جو ہے جس طرح سے الیکشن کمیشن اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے جا رہا ہے، بلکہ کر دیا چیلنج، تو الیکشن کمیشن بھی ایک پارٹی بن چکا ہے۔ تو اس کو لے کر جہاں باقی تمام پی ٹی آئی قائدین نے اس کے اوپر اپنی ریزرویشن کا اظہار کیا، تو وہاں پہ ولید اقبال، جو علامہ محمد اقبال جنہوں نے پاکستان کو خواب دیکھا، ان کے پوتے ولید اقبال، انہوں نے ایک بہت ہی مدلل گفتگو کی ہے۔ انہوں نے بالخصوص جو سینٹ کے اندر الیکشن التوا کی جو ایک قرارداد پیش ہوئی ہے اس کے پس منظر میں، اور پی ٹی آئی کے جو بلے کا نشان ہے اس کو لے کر، اور پولیٹیکل جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو لے کر بہت ہی زبردست گفتگو کی ہے۔ آئیے وہ سنتے ہیں۔ اکبر بابر صاحب اگر پشاور ہائی کورٹ کے اندر پارٹی تھے تو وہ تبھی چیلنج کر سکیں گے، آئی ڈونٹ نو ادروائز ان کے پاس کوئی وہ بنائے دعویٰ بنتا ہے یا نہیں، لیکن الیکشن کمیشن کا جس طرح کا پیٹرن بنا ہوا ہے اور وہ پچھلے 1-1.5 سال سے بنا ہوا ہے کہ ہم سیاسی جماعت کے طور پہ ہم سیاسی جماعتوں کا بھی مقابلہ کر رہے ہیں، وہ بھی ہمارے حریف ہیں، یہ پی ڈی ایم کی جماعتیں، اور الیکشن کمیشن بھی حریف بن کے ہی ہمارے ساتھ وہ سلوک کر رہا ہے۔ الحمدللہ پشاور ہائی کورٹ میں یہ بہت بڑی کامیابی ہے، کیونکہ ابھی تک 1 یا 2 صفحے کا جو آرڈر ہے اس میں کوئی تفصیلات تو نہیں ہے، لیکن جو بحث وہاں ہوئی ہے اس سے یہ بات واضح ہو کے سامنے آتی ہے کہ ہمارے دستور، ہمارے آئین کا آرٹیکل 17 جو کہ ہر پاکستان کے شہری کو سیاسی جماعت بنانے اور سیاسی جماعت کی سرگرمی میں انوالو ہونے کی بنیادی حق دیتا ہے، اس کا وعدہ کرتا ہے، اس کی گارنٹی دیتا ہے، تو یہ کسی سیاسی جماعت، ایک اسٹیبلشڈ اور بڑی سیاسی جماعت سے اس کو انتخابی نشان سے محروم کرنا، اس سیاسی جماعت کو غیر فعال بنانے کے مترادف ہے، یہ بحث ہوئی ہے۔ تو امید یہی ہے کہ یہ ساری باتیں اور یہ بنیادی وقت جو ہے آرٹیکل 17 والا، یہ اس فیصلے کے جو ہے کلیدی اس میں اس کا حصہ ہوگا، اور انشاءاللہ یہ پائیدار فیصلہ ہوگا۔ جیسا بھی فیلڈ ہو ہم اس کو لیبل کریں گے، جی فیلڈ مل جائے صحیح، اور فیلڈ ہم اس فیلڈ کو نہیں چھوڑیں گے، ہم کسی قسم کا بائیکاٹ نہیں کریں گے، ہم ہر حلقے سے اور جس طریقے سے بھی ہے، اور کوئی ہمارے جو اعلیٰ قیادت ہے اگر ان کو نہیں الیکشن میں آنے دیا جاتا، جو ہمارے دوسرے امیدوار ہیں، اب سب سے زیادہ کاغذات پی ٹی آئی کے لوگوں نے جمع کرائے ہیں، ہم ہر طریقے سے اس کا مقابلہ کریں گے۔ اور میں حبیب جالب کے شعر عرض کرتا ہوں کہ میں بھی خائف نہیں تختہ دار سے، میں بھی منصور ہوں کہہ دو اغیار سے،
کیوں ڈراتے ہو زندہ کی دیوار سے، ظلم کی بات کو چہل کی. یہ پی ٹی آئی سے شکست کا خوف جو ہے یہ ان ساروں کو ملا رہا ہے. انگریزی کی کہاوت ہے کہ پالیٹکس میکس اسٹرینج بیڈ فیلوز، جس کا اردو میں ترجمہ ہوگا کہ سیاست میں عجیب و غریب قسم کی ہم بستریاں ہوتی ہیں. تو آپ یہ اس کا مظاہرہ دیتے ہیں. زور مذمت ہم اس قرارداد کی بھی کرتے ہیں، میں ذاتی طور پہ بھی اور ہماری پارٹی بھی کرتی ہے، جو یہ سینٹ میں منظور ہوئی. یہ قطعی طور پہ غیر آئینی، غیر جمہوری اور توہین عدالت سے بھی مترادف ہے. اور میں اس دن کراچی میں تھا، میں چھٹی پہ تھا، میں سینٹ میں نہیں تھا، لیکن میرے 6 سال جو سینٹ میں گزرے ہیں، یہ میں نے پہلی دفعہ میرے سننے میں اور آیا ہے، کیونکہ میں وہاں نہیں تھا، کہ جمعے کے دن 1:15 بجے کے بعد دوبارہ ایڈجرن کر کے نماز کے بعد دوبارہ ایک سیشن. تو اس میں بہت زیادہ، بہت وسیع پیمانے پر جو ہے بدنیتی کا بھی ثبوت ملتا ہے. بہرحال یہ معاملہ عدالت میں گیا ہے، اب عدالت کے فیصلے کا انتظار.